اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 62، دوسری بیعت عقبہ پارٹ 3۔ کل کے آڈیو میں ہم نے سنا دوسری بیعت عقبہ کے متعلق کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آئے ان 75 لوگوں کے سامنے عہد کے پوائنٹس رکھے اور کیسے ان سبھی نے اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ ہم ذہن میں اس وقت کا ماحول بھی رکھیں کہ کیسے حالات ہیں، چاروں طرف لوگ چھپ چھپ کر مل رہے ہیں۔ یہ نبوت کا 13واں سال ہے، حج کا موسم ہے، مشرکین بھی ڈھیروں کی تعداد میں حج کے لیے مکہ آئے ہیں، اور یہ 75 لوگ جن سے بیعت ہوئی وہ بھی انہی مشرکین کی بھیڑ میں شامل ہو کر مکہ آئے ہیں۔ یہ چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ آخر کار ایک بات یہ طے ہو جاتی ہے کہ 12 ذی الحجہ کو ہم عقبہ میں ملیں گے۔ اب 12 ذی الحجہ کی رات آ گئی، سارے لوگ اپنے اپنے ڈیروں میں سو رہے ہیں، مشرکین بھی جو مدینہ سے آئے تھے وہ بھی، اور یہ 75 مسلمان یہ بھی اپنے اپنے ڈیروں میں ہیں۔ جب تہائی رات گزر گئی تو یہ اپنے ڈیروں سے نکل کر چپکے سے طے شدہ جگہ پر پہنچ گئے۔ اس واقعے کو جو صحابی بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے چپکے چپکے دبک کر ڈیروں سے نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے۔ اب وہاں یہ 75 لوگ جس میں 73 مرد اور 2 عورتیں ہیں جمع ہیں عقبہ کے مقام پر، اور آخر کار انتظار ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، دین کی بہت سی باتیں کیں، پھر ان سے وہ عہد و پیمان لیا جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جس پر کل ہم لوگوں نے بات کی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 75 لوگوں میں سے 12 لوگوں کو لیڈر چنتے ہیں اور ان پر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی قوم کے ان سارے معاملات کے کفیل ہیں۔ تو یہ تھی دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑی اور اہم بیعت تھی۔ اس بیعت کے بعد زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ تاریخ کی لائن یہاں سے اب تبدیل ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ بیعت کی بات ہو رہی ہے تو ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا طریقہ بھی جان لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں سے بیعت لیا کرتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ لیا کرتے تھے، یعنی مردوں کا رائٹ ہینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ میں ہوتا تھا۔ دیکھیں، ہاتھ میں ہاتھ لینا اس کا اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے، اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، چیز جو ہے وہ بڑی مؤکد ہو جاتی ہے، بڑی پکی ہو جاتی ہے، وثوق پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو مردوں سے بیعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا ہاتھ ملا کر، لیکن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا۔ کسی نامحرم عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوا، ان سے زبانی بیعت لے لی جاتی تھی۔ بلکہ ابن ماجہ کی ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میرے سر میں لوہے کی سلاخ گھسا دی جائے بجائے اس کے کہ میں کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگاؤں۔ تو عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، زبانی بیعت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایت میں بیعت کا طریقہ یہ آتا ہے کہ ایک چادر ہوا کرتی تھی، چادر کا ایک کونا خواتین پکڑتی تھی اور چادر کا دوسرا کونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھام لیا کرتے تھے اور اس پر ان کی بیعت ہو جاتی تھی۔ جب یہ بیعت اور عہد و پیمان مکمل ہو گیا اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان نے اونچی جگہ بہت ہی تیز آواز میں، ایسی تیز آواز میں جو اس سے پہلے نہ سنی گئی تھی، آواز لگائی کہ خیمے والو، کیا تم محمد سے نپٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں، اور پھر لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ وہ سارے لوگ جلدی جلدی اپنے ٹھکانوں پر جا کر سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو مکہ کے قریش مدینہ والوں کے خیموں میں آئے۔ چونکہ مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کو تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ تو پوری طرح سے رازداری کے ساتھ اور رات کے اندھیرے میں میٹنگ ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ہم تو اس طرح کی بات سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان جو تھے اس پوچھ پچھاول میں بالکل ہی سائلنٹ، ایک دوسرے کو چپکے چپکے دیکھ کر خاموش تھے۔ ان میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ ہاں کہا نہ نہ کہا۔ تو قریش کو یقین ہو گیا کہ مدینہ کے مشرکین سچ کہہ رہے ہیں۔
اور وہ افواہ سمجھ کر واپس ہو گئے، لیکن ایک ڈر تھا ان کے دل میں، اسی لیے برابر قرید میں بھی لگے رہتے تھے۔ آخر کار ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ بات صحیح تھی، کوئی میٹنگ ہوئی تھی، بیعت ہوئی تھی، اس وقت حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ 2 لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا، سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو رضی اللہ عنہما کو، لیکن منذر رضی اللہ عنہ کسی طرح تیز رفتاری دکھا کر بھاگ نکلے اور ان کی پکڑ سے بچ گئے۔ البتہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے پکڑ کر ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے کر کے باندھ دیا، پھر مارتے پیٹتے بال نوچتے مکہ واپس لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ مکہ میں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے ان کو چھڑوایا، کیونکہ ان دونوں لوگوں کے قافلے جب تجارت کے لیے مدینہ سے ہو کر آگے گزرتے تھے تو یہی سعد رضی اللہ ہی کی پناہ میں گزرتے تھے، تو ان دونوں نے مل کر ان کو چھڑوا دیا۔ جب ان باقی لوگوں کو جو مدینہ پہنچ گئے تھے سیفلی، ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا ایک ساتھی ساتھ قریش کی قید میں ہے، ان کو بھی چھوٹنے کی خبر نہیں ملی تھی، تو انہوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہم سب اب مل کر دھاوا بولیں گے اور قریش کے چنگل سے ان کو آزاد کرائیں گے۔ ابھی وہ مشورہ طے ہی پا رہا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ دکھائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ خیریت کے ساتھ مدینہ کے لیے آگے بڑھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔